بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سلوشن۔ کسان بھائیو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے CKC3 کے حوالے سے۔ جی ہاں، کاٹن کی ویرائٹی CKC3 کے بارے میں آج آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اب جو ہے نا تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور اس کو کتنا لگانا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے، اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے گی آپ لوگوں کو۔ کسان بھائیو، ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی نئے ہیں تو ہمارے چینل کو یہاں پہ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن اس کو آل کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کسان بھائیو، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہم پہلے بھی کافی ٹاپک پر بات کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اسی طرح سے ویڈیوز بناتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ تو کسان بھی، اگر آپ لوگ ہمارے ریگولر سبسکرائبر ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ان ویڈیوز کا وزٹ کریں، اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور دیا کریں، کیونکہ یہ ایک حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں گے۔ کسان بھائیو، CKC3، جی ہاں، یہ کپاس کی ایک منفرد ٹرپل جین ویرائٹی ہے جو کہ اب تک مارکیٹ میں موجود تمام ویرائٹیوں کی نسبت گلابی سنڈی کے خلاف سب سے زیادہ قوت مدافعت رکھتی ہے، اور اس میں ایسا جینز مٹیریل ہے جس کی بدولت کپاس میں جب بڑی بوٹی مکمل طور پر اگاتی ہیں جڑی بوٹی جب مکمل طور پر اگاتی ہیں تو کپاس کے فیلڈ میں یکساں گلیفوسیٹ سپرے کر دیا جاتا ہے، اور چند ہی گھنٹوں بعد بڑی جڑی بوٹیوں کے پودے خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کپاس کا پودا ہرا ہرا سبز اور اپنی بڑھوتری کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور اس طرح سے گوڈی وغیرہ کی ضروریات بھی نہیں رہتی، اور فی خرچہ بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اس جینیٹکس مٹیریل کی بدولت کپاس میں گلابی لشکری امریکن سنڈیوں کے خلاف چتکبری سنڈی ان کے خلاف قوت مدافعت یعنی زبردست قوت مدافعت رکھتی ہے یہ ویرائٹی، اور ان سنڈیوں کا فیلڈ میں حملہ نہیں ہوتا، اور کپاس کی فی ایکڑ پیداوار کو کم لاگت سے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ کسان بھائیو، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی گزارش یہاں پہ بھی کرتا چلوں۔ کپاس پر گلابی سنڈی، لشکری سنڈی اور امریکن سنڈی کے انڈے وغیرہ آئیں گے، جب وہ اس کو کھائے گی تو پھر کیونکہ اس جینز میں ایسا زہر جو ہے نا ڈالا گیا ہے جس سے جب وہ گلابی سنڈی پودے کو کھائے گی، یعنی کہ انڈا آئے گا، لاروا پہلے آئے گا، انڈا دے گی، اور اس کے بعد سنڈی پیدا ہوگی۔ جب سنڈی اس کو پتے کو کھائے گی یا پھول کو کھائے گی تو اس کو کھانے کے بعد اس کا جو اندر والا سسٹم، کیونکہ وہ زہریلا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ گلابی سنڈی یا امریکن سنڈی یا چتکبری سنڈی دیکھیں تو آپ 3 دن تک ویٹ کریں، سپرے نہیں کرنی۔ 3 دن کے بعد آپ دیکھیں گے اگر ہے گلابی سنڈی تو پھر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ 3 دن تک مر چکی ہوگی۔ اب چلتے ہیں جی، اس پر گلابی سنڈی کا حملہ نہ ہونے کی وجہ سے سپرے کا بھی کم خرچہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ گلابی سنڈی کی ایک تو زہر مہنگی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ٹنڈے کے اندر داخل ہو جائے تو پھر مرنے کا نام ہی نہیں لیتی، چاہے ہم جتنی بھی سپرے اس پہ کر لیں گلابی سنڈی پر۔ اگر پودے میں اگر زہر ہوگی تو تب ہی یہ گلابی سنڈی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ایسے اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور گلابی سنڈی کے جتنے بھی زہر ہیں وہ کافی سخت ہیں، جس کی وجہ سے کپاس کی جو بڑھوتری ہے وہ بھی رک جاتی ہے، اور کپاس بالکل ایسے سمجھیں کہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ CKC پیداواری صلاحیت اگیتی کاشت میں 70 سے 80 من فی ایکڑ، جبکہ موسمی کاشت میں 45 سے 50 من فی ایکڑ ریسرچ سنٹر والوں نے اس کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن عموماً اگر یہ 30 سے 40 من بھی دے جائے تو یہ بھی بہت کافی ہے۔ اور ہیلپ لائن کے لیے ہمارے یہاں اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیڈ مل جائے گا۔ لیکن یہ بات خیال رکھنا، آج جو ڈیٹ ہے یہ ہے 22 مارچ 2022۔ کم از کم یہ جو آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اگر 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے کا ٹائم ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد شاید یہ شارٹ ہو یا ختم بھی ہو سکتا ہے۔